معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی سب سے بڑی تہمت کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی من گھڑت اور جھوٹی روایت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جو شیعہ حضرات کے یہاں پوری دنیا میں ان کے مجالس میں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اور آپ کو معاذ اللہ ظالم سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ بنو ہاشم کے کچھ دیگر افراد اور کچھ صحابہ کرام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ آپ نے دروازے کو توڑ دیا اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ بحث و تکرار ہوئی اور ظلم سے بھری ہوئی تہمت جو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہاں تک پہنچی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ زد و کوب کیا، مطلب کہ مارا پیٹا، جس سے آپ زخمی ہو گئی، اور آپ کے بطن پاک میں ایک صاحبزادہ تھا جو ابھی تولد نہیں ہوا تھا، اس کا اسقاط ہو گیا، اور اسی اسقاط اور زخمی ہونے کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور یہی بیماری آپ کی وفات کا سبب بنی۔ اہل تشیع حضرات اس وفات کو، یعنی آپ کی وفات کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی سب سے بڑی تہمت ہے، جسے ہم نے اختصار کے ساتھ یعنی مختصر طور پر بیان کیا، ورنہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس رخسار پر تماچے مارے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور آپ کے گھر کو جلا دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ روایت ہے، مکذوبہ ہے، جسے شیعہ حضرات اپنی مجالس میں رو رو کر بیان کرتے ہیں اور ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، اور شیعہ حضرات کے جو نوجوان نسلیں ہیں جو اس روایت کی حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی جو محبت و عقیدت اور وفاداری اور جانثاری کے جو جذبات ہیں ان سے کھیلتے ہیں۔ اب آئیے آج اس روایت کی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ اس روایت کو جس نے سب سے پہلی مرتبہ اپنی کتاب میں درج کیا، یعنی تاریخ کا سب سے پہلا وہ شخص جہاں سے یہ روایت چلی، اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلی مرتبہ سب سے پہلے اس روایت کو مرتب کیا اور اپنی کتاب میں داخل کیا۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کا شاگرد ہے، اور اس نے یہ روایت اپنے استاد سلیم بن قیس العامری الہلالی سے لی ہے، اور سلیم بن قیس العامری الہلالی کہتا ہے کہ میں خود اس روایت کا گواہ ہوں، اس واقعے کا گواہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ساتھ کچھ شیعان علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب معاذ اللہ استغفر اللہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کئی ایک صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر اور کچھ لکڑیاں ساتھ لا کر معاذ اللہ سیدہ کائنات کے گھر کو آگ لگا دی، اور سیدہ کائنات کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، مارا پیٹا وغیرہ وغیرہ۔ اس روایت کی سند یہ ہوئی کہ سلیم بن قیس العامری الہلالی خود اس واقعے کا اس روایت کا گواہ ہے، اور اس سے سلیم بن قیس العامری الہلالی کے شاگرد ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا۔ ابان بن ابی عیاش سے پھر ان کے بعد والے لوگوں نے لیا، اور اس طرح سے پوری دنیا میں یہ مکذوبہ روایت پھیل گئی، اور آج تک پوری دنیا میں یہ مکذوبہ روایت شیعہ حضرات کے یہاں ان کی مجالس میں، ان کی محافل میں بیان کی جاتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو ابان بن ابی عیاش کی یہ کتاب، جسے سلیم بن قیس العامری الہلالی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جسے کتاب سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام السقیفہ ہے، یہ کتاب مکذوب ہے، یہ کتاب موضوع ہے، یہ کتاب جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ معتمد اور بلند پایہ شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں، اور یہ کتاب اس وجہ سے رد کر دی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر تحریف قرآن کا مسئلہ سب سے پہلے بیان کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو آج موجودہ حالت میں قرآن مجید ہے وہ معاذ اللہ کامل قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں اور کئی آیتیں
داخل کر دی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے بلند پایہ شیعہ علماء نے خود اس کتاب کو رد کر دیا ہے۔ اب اس حوالے سے میں جو سب سے پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ ابن المطہر الحلی کا دینا چاہتا ہوں۔ ابن المطہر الحلی جو کہ شیعہ حضرات کے بہت بڑے اور نامور عالم ہیں، یہ اپنی کتاب الرجال میں، جو کہ کتاب حلی کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 206 میں لکھتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش روایت بیان کرنے میں بہت زیادہ ضعیف تھا، اور علامہ حلی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی جو شیعہ علماء ہیں وہ اس سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اس کتاب کو اسے بھی موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں۔ علامہ حلی جو کہ شیعہ علماء کے بہت نام اور عالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹی ہیں اور من گڑت ہیں۔ اب دوسرا حوالہ علامہ مامقانی کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں۔ علامہ مامقانی یہ بھی شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں۔ ان کی ایک معروف کتاب ہے تنقیح المقال۔ تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 پر علامہ مامقانی لکھتے ہیں کہ سلیم بن قیس العامری الہلالی ہمارے علماء اور اصحاب شیعہ جو کہ ان کے جید علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، یعنی یہ کتاب معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، یہاں تک کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں بھی تھا، ثابت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے من گڑت بنا دی گئی ہیں۔ یہ پوری کی پوری کتاب جھوٹی ہے۔ اس طرح کے بہت سے حوالے موجود ہیں جو کہ دیے جا سکتے ہیں اس روایت کے من گڑت اور اس روایت کے جھوٹی ہونے پر جو دلالت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لیے اب یہیں پر اس ویڈیو کو ہمیں روکنا پڑے گا۔ لاسٹ میں علامہ شیخ المفید یہ بھی شیعہ حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ یہ مجتہد بھی ہیں، ان کا بھی حوالہ سماعت کر لیں۔ یہ اپنی کتاب تصحیح اعتقاد الامامیہ کے صفحہ نمبر 149 اور 150 پر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کلیتاً ناقابل اعتماد ہے، ناقابل اعتبار ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے بھی اجتناب کریں اور بچیں۔ اب معلوم نہیں کہ آج کے زمانے کے جو ذاکرین مولوی حضرات ہیں جنہوں نے آگ لگا رکھی ہے اس واقعے کو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کشی کے لیے بیان کر کے نہ جانے وہ کس مسلک شیعہ پر چل رہے ہیں۔ معلوم ہے ہمیں کہ بہت سی کتابوں میں پہلے لوگوں نے اسے درج کیا ہے سب شیعہ روایات میں، مگر سوال یہ ہے کہ فن رجال کے وہ لوگ جو نتیجہ نکالتے ہیں، جو تنقیح کرتے ہیں، جو جرح و تعدیل کرتے ہیں، کتاب پر اور کتاب کے راویوں پر جرح و تعدیل کرتے ہیں، روایت پر، سند پر، متن پر جرح و تعدیل کرتے ہیں، اور جرح و تعدیل کے ساتھ ناپتے ہیں، تولتے ہیں اور کنگال کر بتاتے ہیں کہ کیا چیز وزنی ہے اور کیا موضوع ہے، کیا لغویات ہے، کیا جھوٹی ہے، کیا من گڑت ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے اور کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بلند پایہ شخصیت کے علماء نے اس کتاب کو رد کر دیا ہے، اور صرف اس کتاب کو رد نہیں کیا، اس کتاب میں جو مرویات ہیں جن سے وہ روایت لی گئی ہیں اس راوی کو رد کر دیا، اس روایت کو رد کر دیا، اور جس نے کتاب کو مرتب کیا اس مرتب کی شخصیت کو بھی رد کیا، تمام چیزوں کو رد کر دیا۔ اب نیچے کے جتنے بھی حوالے دیے جائیں وہ ناقابل اعتماد ہوں گے، کیونکہ جہاں سے یہ روایت چلی ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر لگائی گئی تہمت کی روایت جہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے، سب سے پہلی مرتبہ جس کتاب میں لکھی گئی ہے وہی کتاب رد کر دی گئی، جس نے سب سے پہلی مرتبہ لکھا وہی رد کر دیا گیا، اور جس سے اس روایت کو لیا گیا وہ راوی ہی رد کر دیا گیا، اور سنی علماء نے نہیں بلکہ شیعہ علماء نے، اور پھر شیعہ علماء بھی وہ ان علماء نے رد کیا جن پر شیعہ مسلک کا دار و مدار ہے۔ تو بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ صرف من گھڑت روایت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تہمت لگائی جاتی ہے یہ سراسر غلط ہے، غلط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے پروردگار اپنے محبوبین کے ساتھ ہم سبوں کے دلوں سے جہالت کی تاریکیوں کو مٹائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام سے سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوبین کے ساتھ ہم کو ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں
ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائی گئی ایک بہت بڑی تہمت، بلکہ سب سے بڑی تہمت، جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو سب سے بڑی تہمت لگائی گئی تھی، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کیا، اور یہ جو عوام میں غلط فہمی پائی جا رہی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کیا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیں الامداد میڈیا کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن میں یہ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں ان تک ہماری ویڈیو پہنچ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ان پر فضل ہو اور ہماری یہ ویڈیو اثر کر جائے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحابہ اکرام کی محبت و عقیدت سے ان کا دل منور ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعائیں پروردگار اعظم ہم سبوں کو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔